بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت 114، اسی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ہمارے پاس جو ضرب المثل ہے وہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روک دے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس کا ہم نے جو مفردات ہیں اس ضرب المثل میں، اظلموں کا مطالعہ کر چکے ہیں، منع کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم مساجدہ، جس کا مادہ ہے سین جیم دال اور ترجمہ ہے مسجدوں سے، تو آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ مسجد، مساجدہ، سین جیم دال، مسجدوں سے۔ ہمارے سامنے مسجد کا لفظ ہے جس کا مادہ سین جیم دال ہے۔ السجود کے معنی ہے سر کو جھکا دینا، سر کو جھکا دینا کے معنی میں ہے۔ لہذا اس مادے کے معنی طبعی طور پر فزیکلی انسان کے سر یا کسی اور چیز کے جھک جانے کے ہیں۔ قرآن کریم خاص عربی زبان میں بات کرتا ہے، اس لیے اس کے ہاں بھی مطالب کے اظہار کا یہی انداز ہے۔ قرآن نے سجدے کا لفظ اطاعت اور فرما پذیری کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ اس کی مثال 16/49 آیت میں ملے گی۔ اس آیت میں یسجد کا لفظ اسی آیت میں لائے گئے لفظ لا یستکبرون سے واضح ہو جاتا ہے، یعنی وہ احکام خداوندی سے سرکشی اختیار نہیں کرتے بلکہ اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ ایک مثال تو یہاں ملی آپ کو، دوسری 16/50 میں اس کی مزید وضاحت آ جاتی ہے۔ انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ اسے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سین جیم دال مادے کی مختلف شکلیں آئی ہیں۔ کہیں حقیقی معنوں میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے اور کہیں فرما پذیری کے مجازی معنوں میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس مادے کا استعمال حقیقی اور مجازی دونوں صورتوں میں قرآن کریم میں آیا ہے۔ حقیقی معنی سے مراد وہ علم ہے جو سینس پرسیپشنز، حواس کے دائرے میں محدود ہو، اور جو علم تصورات، کانسیپٹس کے ذریعے حاصل ہو۔ ایسا علم خیالات کے اظہار کی منزل تک نہیں پہنچتا جب تک مجازی معنی نہ لیے جائیں۔ قرآن کریم اپنی تعلیم میں جہاں پرسیپچول نالج پر زور دیتا ہے، وہاں وہ کانسیپچول نالج پر بھی زور دیتا ہے، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں بھی شکل، فارم کی بجائے معنویت، مقصود و مفہوم کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شکل یا فارم کو بالکل ترک کر دیتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تھوڑا سا حصہ ضرور باقی رکھتا ہے تاکہ پرسیپچول نالج اور کانسیپچول نالج دونوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ انسانی نفسیات اس کے جذبات سے عبارت ہے۔ انسانی جذبات کی تسکین تبھی ممکن ہے جب انسان کے سامنے تصورات، آئیڈیاز کی تعبیر کے لیے فارم، یعنی کوئی محسوس شکل، یعنی اس کا مظاہرے کا راستہ اختیار کیا جائے۔ محسوس مظاہرہ یا محسوس اشارات کے بغیر انسان اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ مجرد حقائق یعنی ایبسٹریکٹ ٹروتھس
کو محسوس مثالوں کے بغیر سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے فارم یعنی شکل یعنی محسوس مظاہرہ سے یعنی پرسیپشنل نالج سے بہت زیادہ بلند ہو جانے کے بعد بھی بعض مقامات میں اسے باقی بھی رکھا ہے۔ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی اور اسے سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ ذہن انسانی جب عہد طفولیت میں تھا تو وہ بچے کی طرح کلام کو محسوس اشیاء کے ذریعے سے ہی سمجھتا تھا۔ اسی طرح سے اپنے خیالات کا اظہار بھی وہ محسوس مظاہرے کے ذریعے ہی کرتا تھا۔ نماز میں رکوع و سجود کی طبعی حرکات اسی حقیقت کی مظہر ہیں۔ 4/102 پھر جب ایک گروہ سجدہ کر چکے تو وہ پیچھے ہو جائے اور دوسرا گروہ آگے بڑھ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ یہاں سجدے سے مراد نماز والا سجدہ ہی ہے۔ قرآن کریم میں صلاۃ اور حج یہ دو ایسی تقریبیں ہیں جن میں محسوس ارکان کے ذریعے دین کی معنویت یعنی مقصود، مطلوب، مفہوم کی اہمیت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اس شکل کو باقی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ یکجہتی اور اجتماعی عمل کا مظاہرہ محسوس شکل میں ہی کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم شکلی سامنے آ سکے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تصوراتی علم کانسیپچول نالج میں بھی انتشار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2/177 میں ہے کہ نیکی اور کشاد کی راہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو، یعنی نماز والے سجدے کا مطلوب و مقصود اور مفہوم خدا کے احکام کی کامل اطاعت کا عہد ہے۔ یہ محسوس سجدہ پرخلوص جذبے کا بے ساختہ اظہار ہے، محض فارم، شکل یا رسم نہیں ہے۔ میکینیکلی یہ کام نہیں ہونا چاہیے جیسے عادتاً کیا جاتا ہے کوئی کام، تو یہ کوئی عادت نہیں ہے۔ اس سجدے کا نتیجہ بر کا حصول ہے۔ نیکی اور کشاد کی راہ تو ایمان کی راہ ہے۔ بر نیکی اور کشاد کی راہ کو کہتے ہیں جو خدا، آخرت، ملائکہ، کتب اور انبیاء پر ایمان رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس راہ کا مسافر اپنے مال و دولت کو محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مساکین، ابن السبیل اور محتاجوں، محکوموں کو دیتا ہے۔ یعنی صلاۃ، نماز در حقیقت انسان کے جذبہ فرما پذیری اور اطاعت کی محسوس مظہر ہے۔ یہ محسوس شکل مقصود بالذات نہیں ہے۔ 107/567 میں نمازیوں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے جو صلاۃ و نماز کی حقیقت کے منکر ہیں، رزق کے سرچشموں کو جنہیں بہتے پانی کی طرح ہر ایک تک پہنچنا چاہیے یہ لوگ بند لگا کر روک رکھتے ہیں اور اپنی ملکیت میں شامل کر لیتے ہیں۔ المسجد پیشانی کو کہتے ہیں۔ پیشانی جو زمین پر رکھی جاتی ہے، وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں۔ 18/21 میں اصحاب کہف کے مقام غار پر مسجد بنا دی گئی، یعنی مجاہدین کا مقصد تو فوت ہو گیا
بس سجدہ گاہ انعام بن گیا۔ اسی طرح یہودیوں کے ہیکل کو 17/7 میں مسجد کہہ کر پکارا گیا۔ 9/109 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی ایک اس مسجد کا ذکر ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی، مسجد نبوی، اور دوسری مسجد کو قرآن کریم نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بات 9/107 میں آئی ہے۔ 30/31 قرآن کریم نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے کہ ایسوں کو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ 72/18 میں مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ تمام آیات آپ کے سامنے ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، مسجد سے مراد بالخصوص وہ عمارت نہیں ہے جس میں صرف نماز ہی ادا کی جائے۔ مسجد سے مراد وہ مقام ہے جو دین کے نظام کا مرکز ہو۔ اس مرکزی مقام سے قوانین خداوندی کی اطاعت کرائی جائے۔ کعبے کو 48/27 میں مسجد الحرام کہا گیا ہے۔ ایسی عمارت جس میں صرف سجدے کا محسوس مظاہرہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا کے نظام توحید کا مرکز بھی ہے، امت مسلمہ کا مرکز محسوس بھی ہے، جس کی خصوصیات 2/128 میں بتلائی گئی ہیں، یعنی ایسی امت جو قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے والی ہے۔ 17/1 میں مدینہ کو مسجد اقصیٰ یعنی دور کی مسجد کہہ کر پکارا گیا ہے، جبکہ اس وقت وہاں پر کسی قسم کی مسجد کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مسجد الحرام مکے سے مسجد الاقصیٰ مدینہ، جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا تھا تاکہ اللہ اپنی آیات نشانیاں دکھائے، یعنی اسے حکومت خداوندی کا مرکز بنایا جائے۔ آیات نشانیاں دکھانے کی بات موسیٰ سے بھی کی گئی تھی، 20/22، جب انہیں فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے تھے۔ یہی صورتحال مدینے میں جماعت المومنین کے ساتھ مدینے میں ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی روح سے عبادت اور عام دنیاوی امور میں فرق روا نہیں کیا جاتا۔ عبادت کے معنی اطاعت کے ہیں، نماز ہو یا دنیا کا کوئی کام جو قوانین خداوندی کے مطابق کیا جائے گا عبادت کہلائے گا۔ لہذا عبادت کرنے کے لیے کسی الگ اور مخصوص عمارت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں کچھ اور کیا ہی نہ جا سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو سڑک پر نماز کے اجتماعات کی ممانعت ہوتی۔ 7/31 اور 32 میں مسجد بمعنی اطاعت کرنا کے آئے ہیں۔ دنیاوی زیبائش اور آرائش اور عمارتیں نہ خدا کی اطاعت کے راستے میں حائل ہوتی ہیں اور نہ ہی اطاعت کرنے میں ممد و معاون ہوتی ہیں۔ کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بس حد سے تجاوز نہ کرو۔ 7/29۔ 7/31 اور 32 میں کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں، بس حد سے تجاوز نہ کرو۔ 7/29 میں اطاعت کے مقامات کو ظاہر کر کے اطاعت کے صحیح مقصود کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں اعتدال پر رہنے کا حکم دیا ہے اور تم کو اطاعت گزاری میں اپنی تمام توجہات کو توازن کے ساتھ اس کی طرف مرکوز رکھنا ہے، اور اطاعت کو خالص اسی کے لیے مختص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ 48/29 میں آتا ہے کہ تو انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ یہاں رکوع اور سجود کے حقیقی معنی لیے جائیں تو اجتماع صلاۃ اور نماز ہیں، اور اگر مجازی معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ والذین معاہ ذمہ داریوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں، اور اطاعت شعاری کا مقام یہ ہے کہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں،
ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات اور نشانات کے بھی اگر حقیقی کی بجائے مجازی معنی لیے جائیں تو یہ ہے کہ قوانین خداوندی کی کامل اطاعت سے ان کے قلب مطمئن ہوتے ہیں اور ان کی قلبی کیفیات کو ان کے چہروں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 55/41 میں مجرمین کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنی علامات ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ مینائے رخ سے جھلک کر بہت کچھ باہر آ جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔